یہ میدے کا السر ہے کیا اور اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں سر؟ دیکھو میدا ایک نارملی ہمارا اس کے اندر تیزاب سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی دنیا کا سب سے تیز ترین تیزاب ہے جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے وہ میدے کے اندر سیکریٹ ہو رہا ہے. اور میدا خود بھی گوشت کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر قدرت نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ ہڈیاں بوٹیاں ہر چیز اس میں سے تیزاب گلا دیتا ہے. لیکن ایسا میکینزم ہے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں اپنا گوشت جو ہے میدے کا وہ بچا رہتا ہے. اس کے اندر کچھ پروٹیکٹیو میوکوزل لیئرز ہوتی ہیں جو اس کو بچاتی ہیں. تو جب یہ میوکوزل لیئر جو تیزاب کے بچاؤ کو اپنے آپ کو بچاتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ اس میں جو وجوہات ہیں وہ پین کلرز اگر کوئی بندہ لے رہا ہو, نان اسٹیروئڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لے رہا ہو جس میں جوڑوں کے درد یا کمر درد یا کسی وجہ سے بھی وہ ہیڈ ایکس کی وجہ سے مائگرینس کی وجہ سے وہ لے رہا ہو پین کلرز, تو وہ میدے کی جو میکوزل لیئر ہے جو اس کو تیزاب اپنے ہی تیزاب سے بچاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب اپنا تیزاب اپنے ہی گوشت پہ گرتا ہے میدے کے اوپر تو وہاں پہ ایک زخم بنا دیتا ہے اور اس کے اندر پیپ پڑتی ہے جس کو ہم میدے کا السر کہتے ہیں. سر اس میں جو بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس جیسے فزیو تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں کہ وہ کرونک پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے میدے میں السر بن گیا. یہ سر پین کلرز کا اس السر کے ساتھ کیا تعلق ہے سر؟ پین کلرز کا جیسے بتایا بہت گہرا تعلق ہے. جب آپ پین کلرز دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ تو ان کو ضرور کہیں کہ آپ نے ایک کھانا کھانے کے بعد لینے ہیں. خالی پیٹ تو کبھی پین کلر لینا ہی نہیں ہے. ڈسپرین ڈائکلوران جو بھی چھوٹی گولیاں ہیں پین کلرز ہیں وہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد لینی ہے, کھانا کھانے سے پہلے لینی نہیں ہے. دوسرا ساتھ آپ نے میدے کی تیزابیت کو کم رکھنا ہے. جب آپ میوکوزل بیریئر کو اڑا رہے ہیں اور تو آپ نے میدے کی تیزابیت کو بھی کم کر دینا ہے. اگر میدے کی تیزابیت کو کم نہیں کریں گے اور پین کلرز دیتے رہیں گے تو ساتھ میں کیا ہوگا کہ میوکس چلا جائے گا اور تیزاب بڑھ جائے گا جس کے ساتھ میں میدے کے اوپر زخم بن جائے گا جس کو ہم عام زبان میں السر کہتے ہیں. سر دوائیاں کھانے سے کتنی دیر میں میدے کا السر بن سکتا ہے؟ جو لوگ پین کلرز لے رہے ہیں وہ کتنی دیر میں ان کو چانسز ہیں کہ یہ بن جائے گا؟ یہ ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے زبیر. اس میں اگر پیشنٹ کی ڈوز اگر وہ زیادہ کھا رہا ہے, ٹائمنگ جیسے بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے کھا رہا ہے یا کھانا کھانے کے بعد کھا رہا ہے, یہ ڈوز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے میدے کے السر کے اسٹارٹ میں. اور کچھ لوگوں میں تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس میں لوگ خون کی الٹیوں کے ساتھ آتے ہیں. دنیا میں میدے کے السر کے ساتھ میں لوگ پین جو میدے کا پین ہے اس کو ہم پین ایپیگیسٹریم کہتے ہیں, الٹی متلی شدید درد کا ہونا, بھوک کا ختم ہو جانا, یہ سارے السر کی علاج ہیں. کچھ ایکسٹریم کیسز میں کالے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں یا ساتھ میں خون کی الٹی آنا شروع ہوتی ہے, یا اگر السر پھٹ جائے تو آنت پھٹنے کا جس طریقے سے سر اس کی علامات ذرا 1 بائی 1 کر کے بتا دیجیے کہ اس کی علامات کیا ہیں, مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے میدے کا السر ہو رہا ہے؟ اگر مریض پین کلرز لے رہا ہے یا مریض کو میدے کے اندر انفیکشن ہے, لائک ایک چیز ہوتی ہے ایچ پائلوری وہ ہے, یا مریض اسٹریس میں ہے اور مریض پوری رات جاگ رہا ہے, جیسے کال سینٹرز میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے میدے خراب ہوتے ہیں, یا نائٹ ڈیوٹیز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے میدے خراب ہوتے ہیں. پھر ایسے ہی جو لوگ ایکسرسائز پراپرلی نہیں کر رہے, جن کی آنت کے اندر میدا بہت زیادہ تیزی سے کام نہیں کر رہا, ان کے اندر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. تو جیسے تم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, پین سب سے بڑی السر کی جو پریزنٹیشن ہے وہ پین ہے. مریض آتا ہے شدید کھانا کھانے کے بعد پین کے ساتھ. کچھ لوگ جو ہیں وہ فوراً الٹی بھی آ جاتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد فوری طور پہ شدید درد شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو ہم جو دوسرے درد ہیں لائک پتے کا درد اور اسے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. پتے کا درد یاد رکھو ہمیشہ دائیں پسلی کے نیچے ہوگا. یہ والا جو درد ہوگا بالکل دل کے نیچے اور میدے کی جگہ پہ ہوگا. اس کے اندر ٹپیکل یہ ہے کہ یہ کمر کے اندر کی طرف ریڈیٹ نہیں کرتا, یہ ایک ہی جگہ رہتا ہے اور یہ الٹی کرنے کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے. یعنی اگر آپ کو الٹی آ گئی یا آپ نے بہت دودھ پی لیا یا آپ نے کوئی اوور دی کاؤنٹر کوئی میدے کا شربت لے لیا تو وہ جو السر ہوگا وہ اس کے ساتھ میں کور ہو جائے گا, تو اس کو اور تیزاب کم ہو جائے گا میدے میں, تو اس سے فوری طور پہ اس کے مریض کا درد ٹھیک ہو جائے گا. جن لوگوں کو میدے کا السر ہو چکا ہے وہ کون سی غذا کھا سکتے ہیں, وہ کھانا کون سا کھا سکتے ہیں؟ انیشیلی جب ہم میدے کا السر جن کو ہوا ہوتا ہے یا وہ چل رہا ہوتا ہے, جو ایکسٹریم کیسز لائک خون کی الٹی آ رہی ہے یا جہاں پہ ہم نے
अंदर उसको एंडोस्कोपिकली कोई इलाज किया होता है, जलाया होता है या उसमें हीमोक्लिप लगाया होता है, तो उसमें तो हम बिल्कुल कुछ अरसे के लिए ग़िज़ा बंद कर देते हैं। और जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं जिसमें तेज़ाब जो सिक्रीट हो रहा है मैदे में वो बिल्कुल कम से कम सतह पे चला जाए, और साथ में फिर हम कहते हैं कि ये ताकि हील हो जाए। जब वो मरीज़ का हील हो चुका हो तो हम उनको कहते हैं भाई आपने साबूदाना, दलिया, खिचड़ी, उबले हुए चावल, उबले हुए आलू, नरम चीज़ें वो ही आपने लेनी है। किसी किस्म का बारबेक्यू, किसी किस्म का कुरकुरे, मसाले वाली चीज़ें। पापड़, मिर्च मसाले, ये मुख्तलिफ नहारियाँ ये नहीं खानी, इस तरह की चीज़ें। और ख़ास तौर पे पेन किलर्स, ऐसी चीज़ें जिससे लाइक कैल्शियम वाली, जो बिस्फॉस्फोनेट्स वाली इस तरह की चीज़ें होती हैं, या जिससे कैल्शियम बढ़ जाता है जिससे में हड्डियों में कैल्शियम, वो खाली पेट नहीं खानी। और खाने में 2 से 4 हफ्ते बहुत एहतियात करनी है। बाज़ार के खाने कम से कम खाएं, घर का पक्का साफ़ खाना, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? अगर किसी को मैदे का अल्सर हो चुका है तो इसका इलाज क्या क्या है? अगर किसी को शदीद पेन हो रहा है, पेट का दर्द है और उसको खाना खाने के बाद दर्द हुआ है, तो वो फौरी तौर पे उसको वेट नहीं करना चाहिए और उसको फौरी तौर पे माहिर में अमराज मैदा जिगर को दिखाना चाहिए, और वो प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसके पास जाए ताकि उसका प्रॉपर सही इलाज हो। उसमें हम जब हमारे पास आ जाता है तो हम उसको प्रॉपरली इलाज करते हैं। उसके अंदर हम कुछ मैदे की तेज़ाबियत कम करने की दवाइयाँ देते हैं, कुछ अल्सर को कोट करने की दवाइयाँ देते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैं तुम्हें बात बताता चलूँ कि जैसे हमारा एक आम फहम शरबत है जिसमें हम बड़ी आंत, छोटी आंत के अल्सर्स को या मैदे के अल्सर को हम वो करते हैं। उसके अंदर अल्सर के ऊपर क्योंकि पी पस होता है, और पी से पस को आप पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव चार्ज है, वो जो हम शरबत पिला रहे होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो जब वो जाके उसको लग जाता है ऊपर से तो वो उसको कवर कर देता है, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब जो है उसके ऊपर असर नहीं करता, जिसके साथ में वो हील हो जाता है। फिर हम इसमें कुछ अंतड़ी को तेज़ करने की दवाई देते हैं ताकि वो जो मैदे के अंदर तेज़ाब या मैदे के अंदर जो सारा जमा हुआ है खाना, वो तेज़ी के साथ पास ऑन होता रहे और अल्सर को हील होने में मदद मिले। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।